اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انتہائی ڈفرینٹ موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا دل پہ قابو رکھا کہ میں اس موضوع پہ بات نہ کروں۔ میرا ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے، اس میں میں دوسری باتوں کو شامل ہرگز نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا کروں، جب میں یوٹیوب پہ ہوں تو یوٹیوب میں رہتے ہوئے میں کافی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو دکھ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب چنگاری لگتی ہے تو آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن چنگاری اگر بار بار لگائی جائے اور سامنے سے جو گھاس ہے وہ گیلی ہو تو آگ لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ چنگاری سے آگ نہیں لگتی، چنگاری میں سے آگ اس وقت لگتی ہے جب سامنے گھاس انتہائی خشک ہو اور آگ بھڑکنے کے لیے تیار ہو۔ اور ایک جگہ پہ میں نے محسوس کیا ہے کہ بار بار چنگاری لگائی جاتی ہے اور کسی بھی وقت آگ خشک ہوئی تو وہ آگ بھڑک اٹھے گی۔ وہ شخص جو چنگاری لگا رہا ہے، میری اس سے گزارش ہے، میں اس کے ویڈیو دیکھتا ہوں، مجھے دکھ پہنچتا ہے۔ میں ریسنٹلی دنیا کے دورے پہ گیا، واپسی پہ امریکہ بھی رکا، تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو دکھایا تو وہ بھی نالاں ہوئے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے، انڈیا کے ایک سابق میجر ہیں، میجر ریٹائرڈ گرو آریہ، وہ روزانہ بلا ناغہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے بارے میں ہرزہ سائی کرتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ہماری فوج تک اگر یہ ویڈیوز پہنچی تو وہ بھی مشتعل ہو سکتے ہیں۔ جو میں ذکر کرتا ہوں نا، چنگاری تو روز لگ رہی ہے اور گھاس خشک ہے، یعنی ہماری طرف سے گھاس خشک سے مراد یہ ہے کہ ہماری طرف سے نرمی دکھائی جا رہی ہے، ورنہ ان شیروں کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ خاکی وردی میں ملبوس عام انسان نہیں ہیں، یہ شیر ہیں، ببر شیر ہیں، یہ کھا جانے والوں میں سے ہیں۔ میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ انڈیا والوں، اور خاص طور پر انڈیا والوں کو میں کیا کہوں، وہاں تو وہ لوگ کچھ اچھے بھی ہیں، لیکن یہ جو انڈین آرمی کے وقت میجر گروپ آریہ ہے، یہ پاک فوج کی ہرزہ سائی کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی دنیا کی نمبر 1 فوج نہیں ہے، کوئی ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی نہیں ہے۔ اس طرح کے الزامات لگانا اور پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے طریقے وہ یوٹیوب پہ پھیلاتا ہے۔ اگر اس طرف سے بھی یہ کام سلسلہ شروع ہو گیا تو بہت برا ہوگا۔ پھر آگ لگ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے مختلف ممالک میں اس کی ویڈیوز دکھائی، یقین کریں سوائے گنے چنے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں 4-5 لوگوں نے اس کو کہا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، رائے پسند اتنا انہوں نے بھی نہیں کیا، لیکن اکثریت نے اس کو ناپسند کیا۔ اس پہ میں نے پورا آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور مجھے اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری فیس بک، ہماری سوشل میڈیا جتنی بھی ہے، خاص طور پر فیس بک میں بہت سارے لوگ غیر ملکی گھس آئے ہوئے ہیں، گھس آئے ہیں، فیس بک میں مختلف ناموں کے ساتھ آتے ہیں اور ہماری باتوں کو چیک کرتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر زہر اگلتے ہیں، ہمارے خیالات کو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لیکن جب جنگ ہو تو پھر احتیاط کیسی، محتاط کیا رہنا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا
کہ نسل والے وان اکو جیسے، جب بھاگنا ہو، مقابلہ کرنا ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے جو کھیت ہے وہ گیلا ہے، خشک ہے، کانٹے ہیں، کیا ہیں، بھاگنا ہی ہوتا ہے، مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے اندر بھی آج بھی جذبہ ایمانی موجود ہے، اور خاص طور پر جب سے یہ نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے، ظلم کی انتہا کر دی ہوئی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ گجرات میں انہوں نے بڑے ظلم کیے، اور ظلم کی کرنے کے انعام میں انہیں ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ظلم میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ آج مسلمان بہت تکلیف میں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی گئی ہے، اور ہو رہی ہے۔ یہ گائے بگائے چیک کیا جاتا ہے کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں، ان کے اندر جذبہ ایمانی زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور بھائی ہمارے اندر جذبہ ایمانی زندہ ہے، ہمارے گلے پر تلوار رکھ دو تو ہم پھر بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کٹ مریں گے۔ اے انڈیا والو، تم نے ہمیں کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، ہم نے تو ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اور تم نے ہمیشہ جنگ کی بات کی ہے۔ تاریخ پہ غور کرو کہ 1948 میں بھی جنگ ہم پر امپوز کی، 1965 میں رات کے اندھیرے میں بھی ہم پر جنگ امپوز کی، اور دم دبا کر بھاگے۔ ہمارے شیر دل جوانوں نے تمہارا مقابلہ کیا، اور 1971 میں عالمی سازش کے تحت ہمارے ملک کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مفتی بانی، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش ہمارا ملک علیحدہ بن جائے۔ کچھ چند ایک اندرونی سازشیں ضرور ہوئی، لیکن بنگلہ دیش والے خود یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک علیحدہ ہو، تو وہ ہو گیا۔ اس کو آپ اپنی کامیابی نہ سمجھیں۔ ہمارا جہاں ایک فوجی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیا نعرہ لگاتا ہے، وہاں آپ کے فوجیوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی۔ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، واللہ میں نے دیکھی ہیں۔ کوئی ٹرک کے ٹائر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کوئی ٹرک کے پیچھے چوٹی میں جا کے چھپ گیا ہے۔ صرف ایک نعرے کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان باقاعدہ جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، یہ یاد رکھیے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم حق کی خاطر کی لڑے تو جہاد ہوگا، اور ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ہمارا ایک فوجی اور تمہارے 100 فوجی ہوں تو وہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اور میرے علم میں ہے، میرے علم میں بہت ساری باتیں ہیں۔ میں اگر مجھے حوصلہ افزائی ملی تو میں ضرور اس کو کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھیلاؤں گا۔ بہت زیادہ آپ لوگ بزدل ہیں، آپ کے فوجی بزدل ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ راہ بہت طاقتور ہے۔ راہ جتنی طاقتور ہے وہ اس کو میں کافی حد تک جانتا ہوں، آپ کے راز بھی جانتا ہوں، اور یوٹیوب پر میں راز کھول بھی سکتا ہوں، لیکن میں کیا کہتے ہیں کہ آگ کے مقابلے میں آگ جو ہے وہ نہیں جلانا چاہتا۔ میں امن چاہتا ہوں، بلکہ پوری دنیا امن چاہتی ہے۔ اس وقت عالمی طاقتوں نے آپ کو اس علاقے کا تھانے دار بنایا ہوا ہے، تھانے دار بنایا ہوا ہے کہ تم سری لنکا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہاں پر بد امنی پھیلاؤ، اور جب تم بد امنی پھیلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں نوازیں گے، اور اس وقت بھی وہ نواز رہے ہیں۔ اور جب یاد رکھنا ہے ہندوستان والوں، یاد رکھنا، جب
یہ سب ہندوستان کو اللہ کبھی نہ کرے کہ یہ کامیابی ملی تو پھر اگلی باری ہندوستان والوں آپ کی ہے، آپ کو بھی اسی طرح نیست و نابود کیا جائے گا۔ یاد کرو کہ 1948 میں جب آپ لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہمارے وزیرستان سے ہمارے فوجی نکلے تھے، کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، کسی کے ہاتھ میں بیلچا تھا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا کہ وہاں وقت پڑنے میں پتھر اٹھا لیں گے، اور وہ راستہ پہنچ چکے تھے، وہاں پر کشمیر پہنچ چکے تھے، پیدل چلتے پتے کھاتے ہوئے پیدل پہنچ چکے تھے۔ تو وہاں پر نریندر سنگھ حلوہ جو ہے اس کو جب پتہ چلا تو اس نے فوری طور پر ہندوستان سے مدد مانگی، اور اس وقت کا جو وہاں کا جو وزیر اعظم تھا تو اس نے فوری طور پر جہازوں کے ذریعے فوج کو روانہ کیا، اور اس کے دوران خیر کچھ غداری بھی ہوئی، اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس وقت کامیاب ہو جاتے تو آج کشمیر ہمارا ہوتا۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ تم لوگ سازشی ہو، بغل میں چھری منہ میں رام رام کی پالیسی آپ نے اپنائی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی پاکستان کا بھلا نہیں سوچا۔ پاکستان کا بھلا اور اصول کے تحت چلنے والا ایک انسان تھا، وہ تھا مہاتما گاندھی۔ اس نے پہلی قسط جو رقم کی تھی وہ بھی ادا کر دی اور فائلیں بھی واپس کر دیں، تو آپ نے اسے قتل کر دیا کہ یہ تو پاکستان کو طاقتور کر رہا ہے۔ اور جب پاکستان بنا تھا تو نقشے میں گرداسپور نقشے میں شامل تھا، گرداسپور نقشے میں شامل تھا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بہت ساری زمین امرتسر کے پاس خرید رکھی تھی۔ اس نے درخواست کی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ مجھے کم از کم 1 سال کے لیے وائس رائے بنا دیں، تو میں ہو سکتا ہے کہ میری زمینیں جلدی بک گئیں، اگر میں یہاں رہوں گا، میرا اثر رسوخ ہوگا تو میری زمینیں جلدی اور اچھے مناسب پیسوں میں بک جائیں گی، تو میں اگر جلدی بک گئی تو میں جلدی چلا جاؤں گا۔ قائد اعظم نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا اور کہا اب ہم نے تو ابھی آپ لوگوں سے جان چھڑائی ہے، تو پھر میں اپنے ملک پر آپ کو قابض کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے یہ بات پنڈت جواہر لال نہرو اس کی بیوی تک پہنچی تو اس نے اپنے شوہر پنڈت جواہر لال نہرو تک پہنچائی، تو نہرو نے فوری طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آفر کی کہ آ جائیں، آپ ہمارے ملک میں 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ چاہیں تو یہاں وائس رائے رہ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ گرداسپور جو ہے وہ نقشے میں سے پاکستان کے نقشے سے نکال کے ہندوستان کے نقشے میں شامل کر دیں۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے شامل کر دیا۔ یہ کتاب آپ پڑھیں علی پور کا ایلی، تو اس میں یہ واقعہ تفصیلاً درج ہے۔ اور یہ ہوا کہ گرداسپور کیا ہمارے ہاتھ سے نکلا، کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور آج تک کشمیر ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکا۔ یہ سب آپ سازشی ہیں، آپ سامنے آ کر بات نہیں کرتے، آپ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سازشیں کرتے ہیں، لیکن ہماری پاک فوج اور خاص طور پر ہماری ISI تمام آپ کی سازشوں سے بخوبی واقف ہے۔ اگر مجھے اداروں نے اجازت دی تو میں بہت سارے راز آپ لوگوں کے کھولوں گا اور کو ثابت کروں گا کہ آپ کی راہ ہماری ISI کی پاسکو کے برابر بھی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم۔